پروفیسر کو تجربے کے لیے انسانی لاش کی ضرورت تھی۔ اس کو لاش کسی قابل انسان کی چاہیے تھی تاکہ وہ اس کا دماغ نکال کر مطلوبہ تجربہ کر سکے۔ وہ لاش لینے کے لیے بازار پہنچ گیا۔ اس بازار کی خوبی یہ تھی کہ اس میں عام چیزوں کی طرح لاشوں کو بیچا جاتا تھا۔ دکاندار آوازیں لگا لگا کر گاہکوں کی توجہ کھینچتے تھے۔ اچھی لاشوں کو دکانوں کے باہر لٹکایا جاتا تھا اور اس سے ملتی جلتی لاشیں گودام میں رکھی جاتی تھیں۔ پروفیسر کیونکہ پہلے بھی اس بازار سے کافی لاشیں خرید چکا تھا، اس لیے دکانداروں سے اس کی واقفیت بھی بڑھ چکی تھی۔ پروفیسر علل صبح بازار پہنچ گیا اور اپنی مرضی کی لاش ڈھونڈنے لگا۔ صاحب بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں، خیریت تو ہے؟ ایک دکاندار نے استفسار کیا تو پروفیسر بس مسکرا دیا اور کہا کہ یار کوئی بہترین لاش دکھاؤ۔ دکاندار نے ایسی لاش دکھائی جسے ہجوم نے ایک جھوٹے بے بنیاد الزام کے تحت مارا تھا۔ وہ جوان سال لڑکی تھی جس پر بدکاری کا الزام تھا، مگر پروفیسر کے معیار پر وہ لاش پوری نہ اتری۔ اس سے اگلی دکان پر جب پروفیسر گیا تو ایسی لاش دیکھی جو اس عورت کی تھی جسے بیٹا پیدا نہ کرنے کی سزا موت کی شکل میں ملی، مگر پروفیسر کو گھریلو عورتوں کے بجائے کسی قابل لاش کی تلاش تھی۔ خیر، پروفیسر نے تھکے بغیر کچھ اور دکانوں میں بھی تلاش جاری رکھی، مگر زیادہ تر لاشیں بم دھماکوں میں مرے ہوئے لوگوں کی تھیں، یا پھر پڑھائی اور سماج کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کی خاطر خودکشی کرنے والوں کی۔ کچھ لاشیں ان معصوم بچوں کی تھیں جو کسی کے گناہ کا ثبوت تھے، اور کچھ ان بچیوں کی جن کا جرم یہ تھا کہ وہ لڑکا نہیں تھیں۔ کچھ لاشیں ان کی تھیں جو بروقت علاج نہ ہو سکنے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے تھے، تو کچھ گیس کے سلنڈر یا زلزلے کی زد میں آ کر مرنے والوں کی۔ غرض کوئی لاش ایسی نہ تھی جو پروفیسر کے مطلب کی ہو۔ پروفیسر کو اب مایوسی ہونے لگی تھی کہ کوئی ایک لاش بھی ڈھنگ کی نہیں ہے، حالانکہ زبان زد عام ہے کہ اچھے لوگوں کی عمر کم ہوتی ہے۔ پروفیسر کچھ دیر آرام کرنے بیٹھ گیا اور آدھے گھنٹے بعد ایک آخری کوشش کی غرض سے اٹھا۔ اس بار پروفیسر بازار کی سب سے بڑی اور مہنگی دکان کی طرف بڑھا۔ دکاندار کو اپنی پسند کی لاش کی تفصیل بیان کی۔ دکاندار نے ایک لاش دکھاتے ہوئے کہا کہ صاحب یہ دیکھیں، بالکل تازہ لاش ہے، ابھی کل ہی قتل ہوا ہے، آپ ہی کی طرح کا سائنسدان تھا، بڑے انعامات جیتے تھے۔ پروفیسر کی اب کچھ امید بندھی۔ دکاندار نے اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی لاشیں دکھائیں جو کہ ڈاکٹروں، فنکاروں، مفکروں، ادیبوں، فوجیوں، انجینئروں وغیرہ کی تھیں۔ پروفیسر چہک اٹھا اور دکاندار سے پوچھا، یار پورے بازار میں ایسی لاشیں کہیں نہیں ہیں، تمہارے پاس ایسا مال کہاں سے آیا؟ دکاندار نے کہا، جناب میرا مال پاکستان سے آتا ہے۔